الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن نمبر 24 ہے، یہ ہے منفصلہ ضمائر کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، ضمیر ہوتا ہے جسے انگلش میں ہم پروناؤن کہتے ہیں کہ ناؤن کی جگہ پہ جو استعمال ہوتا ہے وہ ضمیر کہلاتا ہے۔ اردو میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اور عربی میں بھی یہی ہے، تو اس کی جمع ہے ضمائر۔ تو الضمائر المنفصلہ، اچھا منفصلہ سے مراد یہ ہے کہ جس میں فاصلہ ہو، یعنی جو الگ لکھا جائے، یعنی باقی جو اسماء یا دوسرے حروف استعمال ہوں گے جملے میں تو یہ ضمیر جو ہے، جو پروناؤن ہے، یہ الگ نظر آئے گا، اس لیے اس کو منفصلہ کہتے ہیں کہ اس میں فاصلہ ہوگا دوسرے اسم سے یا دوسرے لفظ سے۔ تو کیونکہ اس کے برعکس متصلہ بھی ہوتے ہیں، متصل ہوتی ہے نا چیز جو جڑی ہوئی ہو، تو جڑے ہوئے جو ہیں یعنی ضمائر متصلہ وہ الگ لیسن ہے، وہ ہم بعد میں پڑھیں گے، اور منفصلہ ضمائر جو ہیں وہ ہم آج پڑھیں گے، اور یہ حالت رفع میں ہوتی ہیں اور مبنی حالت میں ہوتی ہے۔ یہ اب حالت رفع اور مبنی کیا ہے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو ان کا استعمال کافی زیادہ ہوتا ہے، خاص طور پہ قرآن پاک میں آپ نے دیکھا ہوگا، ان سے پہچان ہوگی۔ تو یہ ہم آج ان سے جو ہے نا تعارف حاصل کریں گے کہ یہ ضمائر منفصلہ کیا ہوتے ہیں۔ اس میں سے بہت سی ایسی بھی ہوں گی جن سے آپ اچھی طرح پہلے بھی واقف ہیں اور ان کے معنوں سے بھی واقف ہوں گے، کچھ ہو سکتا ہے ایسی ہوں جو آپ کے لیے نئی ہوں۔ تو یہ مختلف، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا وہ مرد کے لیے بھی ہے اور عورت کے لیے بھی ہے، لیکن عربی میں کچھ چیزیں مختلف ہوں گی۔ اس طرح جمع کے لیے الگ ہوگا، مذکر اور مؤنث کے لیے الگ ہوگا، واحد اور تثنیہ اور جمع، چونکہ عربی میں یہ تین حصے ہوتے ہیں جس طرح ہم نے مختلف اور چیزوں میں پڑھا ہے، تو یہ ضمائر بھی واحد اور تثنیہ اور جمع میں مختلف ہوں گے۔ یہ آپ کے سامنے جو چارٹ ہے اس سے بڑی آسانی سے ان کو سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ دیکھیے، اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ پہلے کالم میں اس کی حالت دی گئی ہے کہ غائب اور مخاطب اور متکلم، یہ وہی ہے جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں کہ تھرڈ پرسن غائب کہلاتا ہے، یعنی جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے لیکن وہ وہاں موجود نہیں ہے، یعنی دو لوگ بات کر رہے ہیں اور تیسرے کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو وہ غائب ہے، جس کو ہم تھرڈ پرسن کہتے ہیں۔ اور مخاطب جس سے بات کی جا رہی ہے وہ ہے سیکنڈ پرسن، ٹھیک ہے، اور متکلم میں یعنی جو بات کر رہا ہے وہ ہے فرسٹ پرسن۔ تو ہم انگلش میں کہتے ہیں نا فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن، تو یہ وہی چیز ہے، متکلم، مخاطب اور غائب۔ اور پھر اس میں ان تینوں میں پھر مذکر اور مؤنث کا الگ الگ ہوگا۔ تو واحد اور مثنیٰ اور جمع، پھر یہ تین کیٹیگریز ہوں گی، جس طرح ہم پیچھے مختلف چیزیں اسماء کی سیکھتے رہے نا، بالکل اسی پیٹرن پہ یہ ہیں۔ اب واحد حالت جو ہے مذکر غائب کی، وہ ہے ہوا، جس کو ہم اردو میں وہ کہتے ہیں اور انگلش میں ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، انگلش میں ہی ہے جو، وہی یہ ہوا ہے، یہ جو ہے نا ہوا، یہ اب اس کو انگلش میں ہم ہی کہتے ہیں، یہ اس سے آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ اور اردو میں وہ ایک مرد اس لیے لکھا ہوا کہ یہ مذکر کے لیے ہے ہوا، پھر دو ہوں گے تو ہما، ٹھیک ہے، یعنی وہی جو مذکر ہیں اور دو ہیں اور غائب ہیں یعنی تھرڈ پرسن، تو دو کے لیے ہما کہیں گے ہم۔ ابھی ہم ان کی مثالیں آگے دیکھیں گے نا، تو آپ کو اس کا استعمال جب ہوتا دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ واضح ہو جائے گا۔ اور جمع ہوگا تو ہم، ٹھیک ہے۔ اب یہ مثنیٰ چونکہ جیسے ہم پہلے بھی بات کرتے ہیں، یہ ایک ایسی چیز ہے جو باقی لینگویجز میں کم از کم جو ہم جانتے ہیں اپنی اردو زبان یا انگلش، اس میں مثنیٰ والی چیز نہیں ہوتی، وہ سنگولر سے ڈائریکٹ پلورل میں چلی جاتی ہے، یعنی اگر ہی ہے واحد ہے اور جمع ہے تو دے ہو جاتا ہے، لیکن دو کے لیے یعنی مثنیٰ کے لیے کوئی بیچ میں چیز نہیں ہے۔ تو عربی میں چونکہ مثنیٰ بھی ہے تو اس لیے ہم نے یہ بھی سیکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں کیا ہے ہما،
اور مؤنث ہوگا وہی مؤنث غائب ہوگا اگر تو اس میں واحد کے لیے ہیا یعنی وہ ایک عورت، اور اسی کو انگلش میں شی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور مثنیٰ کے لیے وہی ہما، یعنی مذکر ہو یا مؤنث ہو دونوں کے لیے ہما استعمال ہوگا. اور جمع کے لیے ہننا، یہ یعنی جو دے ہے نا مؤنث کا، اس کے لیے عربی میں ہننا ہے اور مذکر کے لیے ہم ہے. اب آپ آ جائیے نیچے اس کے مخاطب والے حصے میں. اس میں کیا ہے کہ جو تو مذکر ہے واحد وہ ہوگا انتا، یعنی جس کو ہم یو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مذکر مخاطب. اور دو ہوں گے تو انتما، اور جمع ہوگا تو انتم، ٹھیک ہے. اور مؤنث ہوگا تو انتی، تھوڑا سا فرق ہے، مذکر کے لیے انتا ہے اور مؤنث کے لیے انتی ہے، لیکن انگلش میں ہم یوں ہی لکھتے ہیں دونوں کے لیے، اور اردو میں بھی ہم دونوں کو تم مذکر ہو چاہے مؤنث ہو تم ہی کہتے ہیں. اسی طرح جو انتما یہ مذکر اور مؤنث دونوں میں ایک ہے، جیسے غائب میں تھا نا ہما، مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہما تھا، تو مخاطب میں بھی دونوں کے لیے ایک ہی ہے انتما انتما. لیکن جمع میں مذکر کے لیے انتم ہے تو مؤنث کے لیے انتن، ٹھیک ہے. یہ کیا ہے، انگلش میں تو یو ہی کہتے ہیں دونوں کو، لیکن اردو میں ہم جمع ہو تو کیا کہہ دیتے ہیں آپ. ویسے تو احترام کے لیے ہم واحد کو بھی آپ کہتے ہیں، لیکن ویسے پراپر لفظ اس کا ہے تم، ٹھیک ہے. اور اگر دو ہوں تو ہم کہتے ہیں تم دونوں یا آپ دونوں، اور جمع ہو تو آپ کہہ دیتے ہیں. لیکن انگلش میں ایک ہو چاہے دو ہو چاہے دو سے زیادہ جمع تو یو کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے مخاطب کے لیے، ٹھیک ہے، اور مؤنث کے لیے بھی. لیکن غائب میں یعنی تھرڈ پرسن میں اس میں ڈیفرنٹ ہے، ہی اور شی، ٹھیک ہے. اب آخری چیز کیا رہے گی، متکلم یعنی جو بات کر رہا ہے فرسٹ پرسن جو ہے، تو اس میں جو ہے تھوڑا ہے، یعنی مذکر ہو یا مؤنث ہو دونوں کے لیے، یہاں آپ مؤنث بھی لکھ سکتے ہیں، مذکر مؤنث دونوں کے لیے واحد ہوگا تو انا، یعنی جس کو ہم آئی کہتے ہیں سنگولر، اور دو کو بھی نحنو، اور دو سے زیادہ جمع کو بھی نحنو، ٹھیک ہے. انا میں، نحنو ہم دو، یا دو سے زیادہ ہوں ہم سب. تو انگلش میں انا کا آئی ہو جائے گا، اور دو یا دو سے زیادہ ہوگا تو ہوئی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ وہی الفاظ ہیں جن سے ہم ویسے تو واقف ہیں، اردو اور انگلش کے لحاظ سے ہم جانتے ہیں، لیکن عربی میں ان کے الفاظ یہ والے ہیں. اب آپ اس کو جو ہے نا سمجھ بھی لیں اور اچھی طرح یاد بھی کر لیں، کیونکہ ان کا استعمال کافی زیادہ آتا ہے اس میں قرآن پاک میں بھی، اور ویسے بھی اگر آپ عربی میں دیکھیں گے تو کافی زیادہ ملے گا آپ کو استعمال اس کا، ٹھیک ہے جی. اس کے لیے پریکٹس آپ یوں کریں کہ جیسے آپ یوں سمجھ لیں، اگر میری طرف آپ دیکھیں کہ مثلا ایک بندہ ہے ایسے جو غائب ہے یعنی تھرڈ پرسن ہے، اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو مؤنث ہے وہ اس طرف ہے، ٹھیک ہے. اور جس سے بات کی جا رہی ہے یو یعنی وہ سامنے ہے، ادھر مذکر ہے اور ادھر مؤنث ہے، اور میں متکلم تو میں ہوں. تو جو ہے نا ہوا واحد، اور دو ہوگا تو ہما، اور جمع ہوگا تو ہم، اور جو مؤنث ہوگا تو ہیا، اور دو ہوں گی تو ہما، اور جمع ہوں گی تو ہننا. اسی طرح اگر سامنے والے جو ہیں تو وہ ہوگا مذکر ہوگا تو انتا، اور دو ہوں گے تو انتما، اور جمع ہوگا تو انتم، اور مؤنث ہو تو انتی، اور دو کے لیے انتما، اور جمع کے لیے انتنا. اور اپنے لیے بات کرنی ہو، بس میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں تو انا، اور دو یا دو سے زیادہ ہوں گے تو نحنو. یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک جیسے ہیں. اب آپ کو یاد کرنا ہے کہ ہوا، ہما، ہم، اور ہیا، ہما، ہننا، اور انتا، انتما، انتم، اور انتی، انتما،
अंतुन्ना अना नहनु। ये आपने पहले देख के पढ़ना है, फिर इसको ज़बानी याद कर लेना ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। और ज़हन में रखें, हुआ एक मर्द और दूसरा दो होंगे तो हुमा, और जमा होगा तो हुम। ये थर्ड पर्सन के लिए, यानी ही और दे के लिए। और उर्दू में हम वो कहते हैं, और जमा के लिए भी हम चूंकि वो ही कहते हैं, या वो सब कह लें आप। तो हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। ये 14 जो है ना ज़मायर हैं मुनफसिला। ये आपने याद रखना है कि मुनफसिला क्यों कहते हैं, कि ये फासला होता है बीच में। जब हम हुम लिखेंगे या हुआ लिखेंगे या हुमा लिखेंगे तो वो उसके बाद अगला लफ्ज आएगा उनके बारे में, तो बीच में यानी मिला के नहीं लिखा होगा, इसलिए इसको मुनफसिला कहते हैं, यानी फासले का। अब मैं वापस वो स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। 14 जो ज़मायर हैं ये सीख लिए। मैं एक दफा फिर रिपीट कर दूं क्योंकि ये बहुत अहम है तो आसान, लेकिन आपने इस पे फोकस करके इनको याद कर लेना। हुआ वो एक मर्द, हुमा वो दो मर्द, हुम वो बहुत सारे मर्द। इसी तरह मोनस के लिए हिया वो एक मोनस, और हुमा वो दो मोनस, और हुन्ना वो बहुत सी मोनस। इसी तरह हाजिर के लिए, इसको अच्छा मुखातब को हाजिर भी कहते हैं जो सेकंड पर्सन है। तो मुजक्कर वाहिद के लिए अंता तू एक मर्द, अंतुमा तुम दो मर्द, अंतुम तुम सब मर्द। और इसी तरह अंती तू एक औरत, अंतुमा तुम दो औरतें, और अंतुन्ना तुम सब औरतें। और मुतकल्लम के लिए फर्स्ट पर्सन के लिए अना और नानू। ये चूंकि हम इस्तेमाल करेंगे ना जब किसी की बात करनी होगी या सामने वाले से बात करनी होगी या अपनी बात करनी होगी, तो ये उसके प्रोनाउन साथ इस्तेमाल करेंगे, तो ये हमें याद होने चाहिए। अब इनकी थोड़ी मिसालें देखेंगे तो और ज्यादा वाज़ेह हो जाएगा आपको। अच्छा, इन ज़मीरों से मुतल्लिक चंद बातें ज़हन नशीन कर लें। क्या है? पहली बात तो ये है कि ज़मीर मारफा होती है। मैंने शुरू में भी आपको बताया कि ये हमेशा मारफा हालत में होगी, नकरा में नहीं। दूसरी बात, इसकी मिसालें बल्कि देख लें पहले मारफा किस हिसाब से है। ये जैसे, अच्छा ये जितने जुमले दिए हुए हैं इनमें जो रेड कलर में है ना वो ज़मायर मुनफसिला है। आप देख रहे हैं हुआ अलग लिखा हुआ है, रजुलुन अलग है, और यही बात है असल में कि मुनफसिला इसको इसीलिए कहते हैं। ठीक है, हुआ रजुलुन सालिहुन वो नेक मर्द है। ये रजुलुन सालिहुन क्या है? मुरक्कबे तौसीफी जो हम पढ़ चुके हैं, नेक मर्द, एक नेक मर्द। तो अब हुआ लगा तो वो बन गया मुब्तदा और बाकी उसकी आ गई खबर। इसी तरह दूसरी मिसाल है हुन्ना। अभी हमने देखा ना कि हिया, हुमा, हुन्ना, यानी मुअन्नस के लिए जो जमा का सीगा है गायब के लिए, थर्ड पर्सन के लिए, वो हुन्ना है। तो हुन्ना निसाउन सालिहातुन वो नेक औरतें हैं। फिर अगला जुमला देखिए, आ अंता इब्राहिम क्या तुम इब्राहिम हो। अगर आ ना लगाएं तो वो सवालिया जो हमजा इस्तिफामिया वो हटा दें, तो अंता इब्राहिम हो तुम इब्राहिम हो। तो अंता क्या है? यू के लिए, यानी वाहिद मुजक्कर के लिए। फिर आगे क्या है? मा अना इब्राहिम, मैं इब्राहिम नहीं हूँ, बल अना महमूदुन बल्कि मैं महमूद हूँ। अब देखिए हुआ का इस्तेमाल भी आ गया, हुन्ना का भी, अंता का भी, अना का भी। फिर अगले जुमले में देखिए हुमा का इस्तेमाल है, यानी दो का। अल खादिमानी अल मबसूतानी हादिरानी व हुमा मुजतहिदानी। ठीक है जी, दो खुश दिल खादम हाजिर हैं और वो मेहनती हैं। असल बात क्या है? हुमा जो रेड कलर में, हुमा क्यों लगाया? क्योंकि दो का इस्तेमाल हो रहा है, तो दे के लिए हुमा। फिर इन्नल अर्दा वस समावाति मखलूकातुन बेशक जमीन और आसमान मखलूकात हैं, वह हुन्ना आयातुन बय्यिनातुन और वो खुली और वाज़े निशानियां हैं। अब हुन्ना क्या हुआ है? मुअन्नस के लिए जमा का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि आयातुन, आयतुन वाहिद है ना मुअन्नस, उसकी जमा क्या है? आयातुन। तो अब ये हुन्ना उसके साथ आया है। अगर होता मुज़क्कर तो हुम आता, अब ये चूंकि मुअन्नस है तो हुन्ना आया है। इसी तरह अगले जुमले में हुआ का इस्तेमाल आया, ये हुआ का इस्तेमाल तो ऊपर भी आ गया। फिर आगे आप देख लीजिए, ला मा हिया मुअल्लिमतुन वो मुअल्लिमा नहीं है, ये हिया आ गया शी के लिए। फिर आगे हुआ का इस्तेमाल है। इसके बाद ये आप देखिए, अंतुम खैयातूना क्या तुम दर्जी हो,
ما نحنو بخیاتینا، نہیں ہم ہرگز درزی نہیں ہیں، بل نحنو معلمون، بلکہ ہم معلم ہیں یعنی اساتذہ ہیں. تو نحنو ہم ہو گیا. پھر آگے اگلی آخری لائن میں دیکھیے ہم کا استعمال آیا ہے، ان المعلمین والمعلمات مبسوطون لیکن ما ہم بمجتہدین، لیکن وہ محنتی نہیں ہے. تو اب یہ دیکھیے ہم کا استعمال اس میں حالانکہ مذکر بھی استعمال ہوا ہے معلمین، اور معلمات مؤنث بھی استعمال ہوا ہے، لیکن جب مذکر اور مؤنث جمع ہو جائیں گے ایک جملے میں تو پھر اس کے لیے ضمیر مذکر کی آتی ہے، یعنی جیسے ہم آئی ہے، یہاں اب ہم ہمنا نہیں لگائیں گے بلکہ ہم لگائیں گے. تو یہ اس کی مثالوں سے اور بات واضح ہوگی آپ کو کہ یہ کیسے استعمال ہوتی ہیں. یہ سمپلی وہی ہیں جو ہم کہتے ہیں میں، وہ، تم سب، وہ سب. اسی طرح مذکر اور مؤنث کے لیے جہاں پہ الگ ہے وہ ہم وہ استعمال کر لیں گے. تو یہ نوٹ کر لیں کہ یہ تمام ضمیریں مبنی ہیں، یعنی کسی حالت میں ان کی شکل تبدیل نہیں ہوگی، یہ بلکہ آسانی ہے، کیونکہ اگر وہ منصرف ہوں یا غیر منصرف ہوں تو پھر ان کی شکل معرفہ نکرہ حالت میں بدلے گی. تو ایسی بات نہیں، کیونکہ یہ ویسے بھی معرفہ ہیں اور مبنی ہیں، یہ ہر حالت میں اسی طرح ہی رہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اور تھوڑی سی باتیں اس بارے میں کیا ہیں کہ جی یہ ضمیریں کسی لفظ کے ساتھ ملا کر یا متصل کر کے نہیں لکھی جاتی، بلکہ ان کی لکھائی اور تلفظ علیحدہ اور مستقل ہے، اس لیے ان کو ضمائر منفصلہ بھی کہتے ہیں. یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں کہ منفصلہ ان کو اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ بیچ میں فاصلہ ہوتا ہے. ابھی آپ نے جملوں میں دیکھا نا کہ یہ سارے الفاظ الگ الگ تھے، جوڑ کے نہیں لکھے ہوئے تھے. یہ بات اس لیے اس پہ زور دیا جا رہا ہے کیونکہ اس کے برعکس ایسی ضمیریں بھی ہیں جو متصلہ ہیں، وہ اگلے لیسن میں ہم پڑھیں گے، جو جوڑ کے لکھی جاتی ہیں. اچھا، ضمیر انا کو پڑھتے اور بولتے وقت الف کے بغیر یعنی انا پڑھتے. اچھا، یہ ویسے تو یہ تجوید کا رول ہے، آپ ساتھیوں نے جنہوں نے تجوید سیکھی ہوئی ہے یا میری کلاس میں تجوید پڑھی ہے ان کو یاد ہوگا کہ ویسے تو اگر کسی حرف کے اوپر زبر ہو اور اس کے بعد الف ہو تو اس کو 2 حرکت تک کھینچ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ انا جو ہے یہ ایک ایکسیپشن ہے کہ اس کو ہم انا نہیں پڑھتے بلکہ انا پڑھتے ہیں. یہ الف جو ہے نا یہ مد نہیں پڑھی جاتی. تو یہ تو خیر ایک تجوید کا رول ہے. پھر کیا ہے جی، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے. اب اس قاعدے کے 2 استثناء سمجھ لیں. ٹھیک ہے. شروع میں ہم نے جب جملہ اسمیہ بنایا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بات کی تھی کہ مبتدا جو ہے وہ عام طور پر ہوتا ہے معرفہ اور خبر جو ہوتی ہے وہ عام طور پر نکرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب نکرہ خبر ہوتی ہے جب ہم نے کہا تھا نا عموماً، تو اس کا مطلب کہ ہر وقت یہ نکرہ نہیں ہوگی، کبھی کبھی معرفہ بھی ہو سکتی. ٹھیک ہے. تو اب اس کے استثناء کیا ہیں؟ مثلا پہلا استثناء تو یہ ہے کہ یہ خبر اگر کوئی اس میں صفت نہیں ہے. ٹھیک ہے. مثلا اگر ہم کہیں ہوا صالحن، تو اب صالحن تو نکرہ ہے نا اور وہ اس کی صفت اس میں صفت ہے، تو وہ معرفہ بھی ہو سکتی ہے. مثلا انا یوسف. اب یہ یوسف جو ہے یہ اس میں ضمیر نہیں ہے بلکہ اس میں علم ہے، تو یہ اب خود بہت معرفہ آ گیا. انا یوسف، یوسف تو معرفہ ہے نا. تو انا یوسف کہنے کا کیا مطلب ہے؟ انا اس میں مبتدا ہے اور یوسف خبر ہے، تو یہ خبر معرفہ ہوگی. یہ ایک ایکسیپشن یا استثناء کی مثال تو یہ ہے. دوسری کیا ہے کہ دوسرا استثناء یہ ہے کہ خبر اگر اس میں صفت ہو اور کسی ضرورت کے تحت اسے معرفہ لانا مقصود ہو تو مبتدا اور خبر کے درمیان متعلقہ ضمیر فاعل لے آتے ہیں. اس سے جملے میں حصر آ جاتا ہے. دیکھیے جملہ اسمیہ میں حصر کا درس، اب یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں لیکن اس کی مثال اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ ہے کہ جیسے میں کہوں ہاں بلکہ قرآن پاک سے ہے نا، اگر کہا جائے اولئک مفلحون، وہ فلاح پانے والے، لیکن اس پہ اگر زور دینا، مفلحون جو ہے یہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے. اولئک مفلحون، وہ فلاح پانے والے ہیں، لیکن اگر اس میں زور دینا ہو، حصر کا صیغہ لگانا، تو پھر ہم کہتے ہیں اولئک ہم مفلحون. اور پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ الف لام لگ جائے، اولئک ہم المفلحون. ٹھیک ہے. اس طرح کی اور مثالیں مثلا کہہ لیں کہ جی
ہوا، اس سے پہلے اگر نام لگا دیں کہ احمد صالح، اگر یہ ہوا نہ لگاؤ تو ہوگا احمد صالح، احمد نیک ہے. لیکن اگر میں کہہ دوں احمد ہوا صالح تو اس کا مطلب ہے احمد ہی نیک ہے. یعنی تاکید پیدا کرنے کے لیے جب وہ نکرہ خبر کے کو معرفہ کرنا ہو تو اس سے پہلے پھر ایک ضمیر لگاتے ہیں، اور ضمیر اس کے مطابق ہوتی ہے مبتدا کے. جیسے یہاں احمد ہے تو ہوا لگا، اور یہاں اولئک کا یعنی جمع کا اشارہ تھا تو ہم لگا. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے ہے کہ مبتدا اور خبر کے درمیان ہم کیا کرتے ہیں، اس سے متعلق جو ضمیر ہے وہ اس میں لگا دیتے ہیں، تو اس سے وہ جو خبر ہے وہ معرفہ بن جاتی ہے اور اس سے تاکید پیدا ہو جاتی ہے. جیسے یہاں ہوا نا ہم تو المفلحون ہو گیا، اس طرح یہاں ہوا لگایا تو اب یہ الصالح ہو گیا. احمد هو الصالح، احمد ہی نیک ہے. ٹھیک ہے جی، یہ دو استثناء ہو گئے اس کے. اور اس کے بعد ہے کہ جی کچھ کلمات دیے گئے ہیں جو نئے ہیں، جو آنے والے جو آگے جملے ہوں گے اس میں استعمال ہوں گے. خادم تو آپ جانتے ہیں یہ عام لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. مبسوط یعنی ہیپی یا خوش دل. ضخیم کہتے ہیں بڑی چیز کو جو والیوم کے حساب سے، سائز کے حساب سے بڑی ہوئی ہے، اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے ضخیم کا. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ نیچے کیا ہیں جی، جدن، جب ہم کسی چیز کے ساتھ بہت کا صیغہ لگانا نا، مبالغہ، یعنی جس کو انگلش میں ویری کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ویری، ٹھیک ہے، جیسے ویری گڈ ہو، اب خالی گڈ ہوگا تو اس کو کہتے ہیں جید. لیکن اگر کہنا ہو ویری گڈ تو جید جدن. یہ میرا خیال ہے ہم پہلے بھی کسی لیسن میں جدن کا لفظ استعمال کر چکے ہیں. تو جدن بہت کو کہتے ہیں، اور لائبن کھلاڑی کو کہتے ہیں. موعظتن واعظ یا نصیحت کو کہتے ہیں. نافعن نفع بخش، جو مفید ہو چیز، یوزفل ہو، اس کو نافع کہتے ہیں. تو یہ ہمارے نئی ویکیبلری ہو گئی. اور اس کے بعد یہ ہماری ایکسرسائز ہے جی. یہ آپ نے عربی میں ترجمہ کرنا ہے ان اردو جملوں کا، خاص طور پہ وہ جملے جن میں یہ ریڈ کلر کے الفاظ ہیں یہ آپ نے ضرور کرنے ہیں، کیونکہ اس میں وہ سارے الفاظ استعمال کرنے ہیں ہم نے. اچھا، یہ کوئی کوشچن لوگ لکھ رہے ہیں، میں ابھی دیکھتا ہوں کہ وہ کیا چیزیں، میں ان کے بارے میں بات کرتا ہوں. یہ جو ایکسرسائز ہے اس کو سمجھ لیں کہ آپ نے یہ اردو کے جملے ہیں ان کو عربی میں ترجمہ کرنا ہے، اور خاص طور پر ذہن میں رکھنا ہے ان ضمائر منفصلہ کو. مثلا اب پہلا جملہ تو ہے وہ استانیہ کھڑی ہیں یا بیٹھی ہیں. اب اس میں جو ہے نا یہ والے آج کے جو ضمائر ہم نے پڑھے ان کا استعمال نہیں ہے. وہ استانیہ یعنی ہاؤلائی، ٹھیک ہے، بلکہ اولائی کا، اولائی کا، کیونکہ ہاؤلائی تو یہ کے لیے ہوتا ہے جمع کا صیغہ، اور وہ کے لیے اولائی کا. تو یہ چونکہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے اولائی کا ہے، تو استانیہ المعلمات کھڑی ہیں یا بیٹھی ہیں. تو یہ کھڑی ہیں قائمتانی، قائماتن، اور بیٹھی ہیں جالساتن. اور یا کے لیے استعمال ہوتا ہے او. ٹھیک ہے، یہ آپ کو میں تھوڑا سا بس اشارتاً ہنٹ دے رہا ہوں، باقی جملے آپ نے خود بنانے ہیں. اور جو اس کا جواب ہے نا اصل میں وہ زیادہ قابل غور ہے کہ وہ کھڑی نہیں بلکہ بیٹھی ہیں. اب یہاں وہ کا استعمال ہم نے کرنا ہے ہننا. ٹھیک ہے، یہ ہے اصل چیز جو آپ نے سیکھی ہے آج کے. ہننا کھڑی نہیں بلکہ بیٹھی ہیں، یہ تو سمپل ہے، یہ آپ کر لیں گے. لیکن وہ کا ترجمہ یہاں کیا ہے؟ ہننا. اسی طرح اگر نیچے دیکھیں، اچھی نصیحت صدقہ ہے اور وہ بہت ہی مقبول ہے. اب اچھی نصیحت یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے اور واحد ہے، تو وہ کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ ہیا. ٹھیک ہے، ابھی ہم نے جو سیکھا ہے. پھر ہم لوگ کھلاڑی نہیں ہیں، ہم کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ نحنو. ٹھیک ہے، ابھی ہم نے متکلم میں جمع کا صیغہ سیکھا نا، نحنو. یہاں ہم دونوں جگہ پہ نحنو استعمال ہوگا. اسی طرح کیوں نہیں، وہ دونوں کھلی نشانیاں، وہ دونوں کا کیا ہوگا؟ ہما. ٹھیک ہے، اور وہ مخلوقات ہیں، یہ بھی وہی اسی حساب سے ہو جائے گا.
پھر کیوں نہیں وہ خوش دل اور محنتی ہیں، اب یہ جمع ہے تو ہننا ہو جائے گا، کیوں؟ کیونکہ یہ استانیہ مؤنث ہے۔ پھر اور اسی طرح سے دیکھ لیں، بے شک بکری ایک چھوٹا جانور ہے لیکن وہ بہت نفع، یہ بھی وہ ہے تو یہ ہیا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ کیا وہ استاد یوسف نہیں ہے، یہاں پہ ہوا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آپ نے کرنا ہے، اور باقی دیکھ لیجئے کوئی لفظ اگر آپ کو ایسا لگے کہ جس کی عربی نہیں آتی آپ کو، تو وہ آپ ڈکشنری سے بھی دیکھ سکتے ہیں، آن لائن بھی ڈھونڈ سکتے ہیں، وہ ایسا ایشو نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیے مثلا یہاں پہ بکری ہے، بکری کو شاتن کہتے ہیں، اور بھی الفاظ ہیں اس کے لیے لیکن ایک یہ ہے شاتن ہے، ٹھیک ہے۔ جانور حیوان کہتے ہیں، یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں کوئی ایسا لفظ ہو جو بس باقی آپ دیکھ لیجئے گا، لیکن یہ کچھ عربی ڈھونڈنا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو آپ کسی بھی جگہ سے آپ کو مل جائے گی۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا ہمارا آج کا لیسن۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔